میں نے نور سے پوچھا، برداشت کر لو گی؟ تو نور بولی، بھائی اب برداشت نہیں ہو رہا، آج منا لو سہاگ والی رات اپنی بہن کے ساتھ اور سہاگن کر دو اپنی بہن کو۔ میں نے روپ سے کہا، تھوڑا سا آئل لے آؤ۔ روپ نے کہا، بھائی کیا آپ کے اس دوست کا بھی آپ جیسا ہوگا؟ وہ ظالم تو نہیں ہوگا؟ تو میں نے کہا، وہ آپ کو دکھ نہیں دے گا، بلکہ آپ دونوں کو سہاگ والی رات سے پہلے چانس ملا ہے پریکٹس کرنے کا، اپنی زور آزمائی کر لو اس کے ساتھ، پھر اپنے بھائی سے کہنا جس سے چاہو گی اس سے آپ کی شادی کر دوں گا۔ میں نے اپنی تیاری کرنے کے بعد نور پر جھک گیا اور تھوڑا سا دباؤ ڈالنے لگا۔ میچ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا تو نور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا، تھوڑا تھوڑا کرنے کی بجائے سارا کام ایک ہی دفعہ کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ایک زوردار دھکے سے گیند کو گراؤنڈ کے اندر پھینک دیا۔ نور کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی جسے روپ نے روک دیا۔ میں نے نیچے دیکھا تو بیڈ شیٹ کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، جس کا مطلب تھا نور اب لڑکی سے عورت بن چکی ہے۔ میں آرام آرام سے اپنا کام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی بیٹنگ کی سپیڈ تھوڑی تیز کر دی اور نور بھی میرا ساتھ دینے لگی۔ میری بہن نور مجھے خوش کرنے کے لیے اپنی کمر اٹھا اٹھا کر میرا ساتھ دے رہی تھی، اور کچھ دیر کے بعد ہم دونوں آؤٹ ہو گئے۔ ہم سب اب کپڑے پہن چکے تھے۔ فریش ہو کر ہم چائے پی رہے تھے تو نور نے روپ کے کان میں کچھ کہا سرگوشی کے انداز میں، اور دونوں مسکرا دیں۔ میں نے کہا، خیر ہے روپ، کیا ہوا؟ تو وہ بولی، بھائی آپ کی لاڈلی پوچھ رہی ہے آپ کا دوست کیسا ہے، وہ کون ہے اور کہاں سے ہے؟ تو میں نے انہیں تصویر دکھائی اپنے موبائل میں، تو نور تصویر دیکھ کر بولی، واہ یہ بہت کیوٹ ہے۔ نور نے روپ سے کہا، تم تو بہت لکی ہو کہ تجھے ایک جوان لڑکا ملا ہے بھائی، آپ کی پسند بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا، روپ یہ میرا دوست شاہد ہے، لاہور سے ہے، ابھی کنوار ہے اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، اپنا بنگلہ ہے اس کا، اور باپ بھی آفیسر ہے۔ ہم تینوں اسے کل لینے جائیں گے شہر سے، تو وہاں آپ لوگ سلام دعا کے دوران سیٹنگ کر لینا اس سے، پھر رات کو پلان کے تحت روپ کے ساتھ والا روم نواب زادہ کو دیا جائے گا، جس کا واش روم ملا دے گا دونوں روم کو، اور اپنا کام کر لینا۔ نور بولی، آج روپ بھی سہاگن ہو جائے گی۔ روپ بولی، شکریہ بھائی، ہمارے جذبات کو سمجھنے کا شکریہ۔ میں نے صبح سویرے حویلی کی صفائی کا بندوبست کروانا شروع کر دیا، اور آج گاؤں میں ہارڈ بال کا دوستانہ کرکٹ میچ بھی رکھا تاکہ شاہد کے اس وزٹ کو یادگار بنایا جا سکے۔ دیسی اصیل مرغ کا گوشت تیار کروایا۔ ہم اپنی کرولا کار میں شاہد کو لینے گئے۔ وہ ایک ہوٹل میں چائے پی رہا تھا اور اسی وقت ہم وہاں پہنچ گئے۔ نور اور روپ بھی اس سے ملیں، اور چائے پی کر میں نے نور کو آنکھ مار کر شاہد سے کہا، یار میں کچھ سودا سلف لے آؤں، تب تک آپ لوگ ادھر ہی بیٹھو۔ میرا مقصد تھا کہ میری شہزادیاں اپنا جادو چلا سکیں۔ میرے واپس پہنچنے تک شاہد اپنی جیپ پر آیا تھا اور سول ڈریسنگ میں تھا۔ اس نے ڈریس پینٹ اور کاٹن شرٹ پہنی تھی۔ ہم لوگ کچھ ضروری شاپنگ کر کے گاؤں کو چل دیے پلان کے مطابق۔ نور بولی، بھائی ہم نے جیپ میں بیٹھنا ہے، تو میں نے کہا آپ بیٹھ جاؤ اور پھر گاؤں سے پہلے اتر جانا اور واپس کرولا میں بیٹھ جانا۔ ہم گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے اور حویلی میں اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ شاہد کا باپ ہی تھا جس نے میری اچھی خاصی ٹریننگ کروائی تھی۔ شاہد کو چپلی کباب اور دیسی مرغ پسند آیا۔ روایتی پشتون کھانے ہماری ثقافت کا حصہ ہیں جو کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ گھر والوں سے مل کر ہم کھانا کھا کر باہر چلے گئے۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں کے ساتھ دوستانہ میچ تھا جو دوپہر کو شروع ہوا، اور ہم نے اوپننگ کی
اور 20 اوور میں ایک فائٹنگ ٹوٹل سیٹ کیا۔ اوپننگ پارٹنرشپ 120 رن تک کی اور ہم نے 184 رنز بنائے 6 وکٹ کے نقصان پر، اور مخالف ٹیم کو 140 پر آل آؤٹ کر دیا۔ ہماری کارکردگی بہت شاندار تھی۔ شاہد بولا، یار آفتاب، بہت ہریالی ہے آپ کے گاؤں میں، اور خاص کر حویلی میں۔ ہریالی کی وجہ سے آپ گاؤں سے باہر نہیں آتے ہو تو میں نے کہا آپ کو ہریالی پسند آئی تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو، میں تابیدار اپنے بھائی۔ شاہد نے میری بات سن کر ایک کہکا لگایا اور ہم رات کو شام کو گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں نور کا میسج ملا، بھائی پروگرام فائنل ہے، ہم تیاری کر لیں۔ میں جب شاہد کا مہمان بنا تھا تب اس نے ایک کرسچن گرل سے میرا میچ کروایا تھا جو سویپر کی بہن تھی۔ میں نے نور کو جوابی میسج کیا، آپ تیاری جاری رکھو، ساری سیٹنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے، میں آپ کی سیکیورٹی پر مامور رہوں گا۔ تو نور نے رپلائی میسج میں اٹس اوکے لکھا، اور پھر ہم کھانا کھا کر گپ شپ کرنے لگے۔ روپ نے گھاگھرا پہن رکھا تھا اور نور نے بھی کالی فراک پہن رکھی تھی۔ دونوں بار بار شاہد کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ ہم ایف ایم پر خبریں سن رہے تھے۔ رات کا اگلا پہر شروع ہو چکا تھا اور شاہد کو عائشہ کے روم کے ساتھ ٹھہرایا گیا۔ ہم شاہد کے روم میں گپ شپ کر رہے تھے۔ گپ شپ کا موضوع آرمی کی طرز زندگی موضوع زیر بحث رہا۔ روپ اور نور بھی ساتھ تھیں۔ ان کا کسی بھی مرد کے ساتھ پہلا گپ شپ تھا۔ اور پھر روپ بولی، ہم جا رہی ہیں اور بھائی آپ بھی سو جاؤ۔ تو میں نے کہا آپ لوگ واش روم کے راستے اپنے روم میں جاؤ، میں باہر سے جاتا ہوں۔ ہم لوگ اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ میں بھی روپ اور نور کے روم میں چلا گیا اور نور کو بولا کہ سب سو چکے ہیں، آپ جاؤ شاہد کے روم میں جا کر اس کو بولو کہ میرا موبائل فون ادھر رہ گیا ہے اور پھر کارروائی ڈال دینا۔ نور واش روم کے راستے شاہد کے پاس گئی۔ وہ نور اس کو بولی کہ اف آپ میرا سیل فون کیوں چیک کر رہے ہیں؟ شاہد بولا، اگر آپ میرے دوست کی بہن نہ ہوتی تو آپ کو بھی چیک کر لیتے۔ نور نے کہا، آپ مہمان ہو ہمارے، اس لیے آپ کا بہت حیا کرتے ہیں۔ تو شاہد بولا، آپ کی مرضی ہو تو آپ مجھے پیار کرنے کی اجازت دے سکتی ہو۔ آپ کی فوٹو دیکھی، پشتون ہو، بہت خوبصورت ہو آپ۔ اگر یہ خوبصورتی مکمل طور پر دیکھنے کو مل جائے تو میری زندگی کا حسین پہلو ہوگا۔ یہ نور بولی، ہم نے ابھی تک کسی کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ بولتی، شاہد نے اس کو اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا اور اس کو کرنے لگا۔ نور بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ نور نے اس کا چھوٹو باہر نکال دیا۔ میں نور کی پھرتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بہن نور اب لولی پاپ والا کام کر رہی ہے۔ تو روپ میرے کان میں بولی، بھائی یہ تو کمال کر رہی ہے، بھوکی شیرنی ہے ہماری نور۔ میں نے مسکرا کر روپ کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ پیار کرنے لگا۔ ایک کمرے میں میرا دوست میری بہن کے ساتھ میچ کھیل رہا تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں میں اپنی بہن کے ساتھ پیار کر رہا تھا۔ نور کی عجیب عجیب آوازیں ہمارے کمرے میں آ رہی تھیں، جسے سن کر روپ بھی مدہوش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی شاہد اور نور نے میچ کھیلنا شروع کیا تو نور کی چیخ نکل گئی۔ اور رات کو بے شک میں نے نور کے ساتھ میچ کھیلا تھا، پر پورا میچ نہیں کھیلا تھا، جس کی وجہ سے نور کو تکلیف ہوئی تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔